اس کے ماں باپ زندہ ہوں گے اور اس کے لیے دعا گو ہوں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ اللہ جو واقعی 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ مہر نساء سے اتار کر جا چکی تھی۔ اس نے ایک شاپر الماری سے نکالا، اس میں جلدی چند جوڑے رکھے تو سب سلیو لیس اور بڑے بڑے گلوں والے، مگر ابھی اس کے پاس ان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آنسو صاف کرتی وہ شاپر ہاتھ میں لیے بیگ کندھے پر لٹکائے ڈرائنگ روم میں آئی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی، اس کی محترم صورت دیکھتے ہی ذات کا دل بیٹھنے لگا۔ اتنی تھوڑی سی دیر پر اس پر کیا گزری ہوگی وہ اچھی طرح جان گیا تھا۔ دیکھیں ابھی بھی منہ سرخ ہے اس کا۔ مہر نساء نے اپنی طرف سے اس کی بیماری کا جھوٹ بولنے والی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، مجھے ٹھیک کرنا اچھی طرح سے آتا ہے، چلو، اس نے غصے سے کہا، کہتے فہیمہ کو دیکھا اور چلنے کا اشارہ کیا۔ فہیمہ سر جھکائے اس کی تقلید کرتی ہوئی گاڑی میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ زاد نے نہایت غصے سے رش ڈرائیونگ کرتے گاڑی مہر نساء کے گھر سے نکالی۔ اسے اپنے کیس کی مجبوری نہ ہوتی تو مہر نساء کو ایسی جگہ پھینکتا کہ کوئی بھی اس کا سراغ نہ پا سکتا۔ وہ ہوتی کون ہے؟ اس کی بیوی کی بولیاں لگانے والی۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ وہ اپنے غصے پر قابو پانے کے چکر میں ساتھ بیٹھے وجود سے بھی کچھ لمحوں کے لیے غافل ہو گیا۔ چونکا تب جب اس کی سسکیاں سنائی تھی۔ فہیمہ کیا ہوا ہے یار؟ ہم نکل آئے ہیں وہاں سے۔ آپ بالکل ٹھیک ہو، ڈرنے کی اب کوئی بات نہیں۔ یار ایسے نہیں کرو پلیز، کل رات بھی آپ کے آنسوؤں نے ڈسٹرب کر دیا تھا، اور اب میرے سامنے تو نہیں رونا۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، کوئی غلط قدم نہیں بڑھنے دوں گا۔ فہیمہ میری جان، آپ پر کوئی آنچ کبھی بھی، اور سویٹ گرل ایسے نہیں کرو پلیز۔ اس کے آنسوؤں کی بڑھتی تعداد دیکھ کر وہ بے بس ہو رہا تھا۔ اب اس کے لیے گاڑی چلانا ناگزیر ہو گیا تو اس نے سڑک کے سائڈ پر گاڑی روکی۔ شکر تھا کہ سڑک پر رش بھی اتنا نہیں تھا۔ گاڑی روک کر اس نے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ فہیمہ پلیز اسٹاپ اٹ، اسٹاپ کرائنگ، دیکھو لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید میں نے اپنی بیوی کی بہت پٹائی کی ہے جو اتنا رو رہی ہے۔ اس نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے اسے نارمل کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، میں آلریڈی بہت سٹریس سے گزرا ہوں یار، مجھے اور پریشان مت کرو۔ اس کے مسلسل رونے نے اسے پریشان کیا۔ وہ کچھ دیر بعد سنبھل کر اس سے الگ ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کسی بری طرح خوفزدہ تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ کو کیا شیزہ بھابی نے بتایا تھا؟ نرم لہجے میں اپنی یہ تکلیف اس سے شیئر کرتے اس نے آخر میں پوچھا۔ ہاں، آپ سے بات کرنے کے بعد بھابی میرے آفس آئی تھی، پھر انہوں نے ساری بات بتائی۔ اس نے تفصیل بتائی۔ آپ مجھ سے خفا کیوں تھے؟ یکدم اسے یاد آیا، میں کب خفا تھا؟ اس نے اس کی بات پر حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تو ایک دم سے فون کیوں بند کیا اور پھر کسی میسیج یا کال کا رپلائی نہیں کیا؟ اس کا دماغ کچھ ہلکا پھلکا ہوا تو شکایتیں یاد آئیں۔ انفیکٹ آپ سے بات کر رہا تھا کہ میرے باس آ گئے اور ایک ارجنٹ میٹنگ رکھ لی، بس اسی وجہ سے آپ کی کالز اور میسیجز کا جواب نہیں دے سکا۔ آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں آپ سے خفا ہوں گا؟ اتنی دقتوں سے تو آپ میرا نصیب بنی ہے۔ اس نے پیار سے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو اس سے پیچھے ہو چکی تھی مگر ہاتھ ہنوز اس کے ہاتھوں میں دبے تھے۔ اس کی آنکھوں سے لپکتے جذبے محسوس کر کے نظریں جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، اب ٹینشن تو کوئی ہے نا؟ اس کے ہلکے ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اس نے آہستہ سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہے تو بتا دے، میں ابھی اپنے طریقے سے ٹینشن ختم کر دوں گا۔ اس کی بات پر فہیمہ نے حیرت سے اپنی جھکی نظر اس کی جانب اٹھا کر دیکھا، اور وہ ان حیران آنکھوں کی تاب نہ لا سکا۔ بے اختیار اس کے آنسوؤں سے نم گالوں کو پیار سے چھوا۔ فہیمہ کی تو سانس سینے میں اٹک گئی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ بامشکل اسے پیچھے کیا۔ ہم سڑک پر کھڑے ہیں، بامشکل وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ کوئی بات نہیں، لوگوں کو رومانٹک سین سے محفوظ ہونے دیں۔ زاد نے شرارت سے اس کے بلش کرتے چہرے کو دیکھ کر کہا، مجھے بھوک لگی ہے، صبح سے ٹینشن کے باعث کچھ نہیں کھایا۔ اس نے زاد کا دھیان ہٹانے کی کوشش کی۔ اف سالم لڑکی۔ زاد نے سر دابری۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ زاد نے گاڑی سٹارٹ کی اور فہیمہ کو لیے ایک فلیٹ پر آیا جو کہ اس کے کسی دوست کا تھا۔ وہ اسے ابھی اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ ابھی اپنی اصل حقیقت کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا جب تک یہ کیس نہ حل کر لیتا، اور احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ وہ فہیمہ کو کہیں اور ٹھہراتا اتنے دن۔ اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر مہر نساء کا کوئی بندہ انہیں فالو کر رہا ہو تو کہیں وہ محتاط نہ ہو جائیں اور زاد کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں۔ یہ گلبرگ کا علاقہ تھا جہاں بہت خوبصورت فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ فہیمہ کا ہاتھ تھامے اسے دوسری منزل کے ایک فلیٹ میں لے آیا۔ 2 کمروں کا یہ فلیٹ فل فرنیچر تھا۔ کھانے میں وہ KFC سے برگر پیک کروا کے لے آئے تھے۔ لیونگ روم میں صوفوں کے سامنے رکھی سینٹر ٹیبل پر زاد نے شاپرز دھرے سامنے ہی بنے ہوئے امریکن سٹائل کے بنے کچن سے وہ پلیٹس لے آیا۔
یہ آپ کا فلیٹ ہے؟ فہیمہ نے دلچسپی سے فلیٹس دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے ایک فرینڈ کا ہے، میں اکثر یہاں آتا ہوں، سو ایک چابی یہاں کی میرے پاس بھی ہے، شاپرز میں سے برگر نکالتے ہوئے اس نے بتایا۔ آپ کو اچھا لگا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، بہت اچھا ہے، اس نے زاد کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ زاد نے فہیمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، فہیمہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے پہلے دن جب ہم ملے تھے تب اپنے پیرنٹس کا بتایا تھا۔ فہیمہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو اکٹھے ہوئے۔ وہ کیسے اپنے ماں باپ کو بلا سکتی تھی جن سے ملنے کے لیے وہ ہر لمحہ تڑپتی تھی؟ ماں کی گود کو تو ترس رہی تھی۔ آپ کے پاس کوئی نمبر ہے؟ آپ نے انہیں کانٹیکٹ کرنا تھا۔ میرے پہلے موبائل میں ابو کا نمبر تھا مگر مجھے زبانی نہیں یاد، ویسے بھی اب ان کے پاس جا کر کیا کروں گی؟ وہ تو فاتحہ پڑھ چکے ہوں گے مجھ پہ۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ گھر سے بھاگی لڑکیوں کو کیسی کیسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں تو بھی اغوا ہوئی تھی۔ کون مانے گا، میں ویسے ہی بے داغ ہوں۔ میرے ماں باپ کس کس کو میری بے گناہی کا ثبوت دیں گے؟ ان کی زندگی کو مشکل بنانے سے بہتر نہیں کہ میں ان سے نہ ملوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اوہ یار، میں نے آپ کو رلانے کے لیے تو نہیں سب پوچھا۔ اچھا ادھر آؤ میرے پاس۔ زاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ یہ جو آپ کی اور ہماری سوسائٹی کی سوچ ہے نا، بالکل غلط ہے۔ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں، لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں۔ آپ کب تک اپنے دل پر جبر کرو گے؟ میرے خیال میں ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، انہیں تسلی تو ہونا کہ آپ محفوظ ہیں۔ چلو مجھے اپنا ایڈریس بتانا، میں چیک کر کے انہیں منانے کی کوشش کروں گا۔ اور لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہے، تو کیا ہم انہیں اتنے قیمتی رشتوں سے ان نہاد معاشرے کی باتوں کی وجہ سے منہ موڑ لیں؟ فہیمہ کا ہاتھ تھامتے اس نے کہا۔ ہاں، مگر سب ایسا نہیں سوچتے، فہیمہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو میری جان، ہمیں ان سب سے کوئی غرض بھی نہیں ہے، کوئی اتنا فارغ نہیں بیٹھا جو ہمارے بارے میں ہر وقت باتیں کرتا رہے۔ پلیز گرو اپ اینڈ بیکم ریئلسٹک۔ میں کل ہی ان کا پتہ کرواتا ہوں، پھر آپ کو ان سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا، اور پھر رخصتی کے بعد ہم انہیں اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اچھے دنوں کا سوچتے کچھ دن کے لیے فہیمہ کے ذہن سے ہر ناسودہ سوچ محو ہو گئی۔ اچھا، میں تھوڑی دیر کے کام سے جا رہا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور میسج پہ میں آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا۔ برگر کی آخری بائٹ لیتے اس نے پلیٹ سینٹر ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا لے کر آؤں رات کے ڈنر کے لیے؟ یہاں اگر کسی کا کچھ سامان ہے تو میں خود بنا لیتی ہوں، اس نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے زار سے پوچھا۔ لگتا تھا عرصہ ہو گیا اسے نارمل زندگی گزارے ہوئے۔ واؤ، کوکنگ آتی ہے آپ کو؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ آپ کے خیال میں کیا میں پھوڑ ہوں؟ اماں نے سب کچھ سکھایا تھا، فخر سے بتاتے ماں کے نام پہ ایک سایہ اس کے چہرے پر لہرایا۔ گریٹ یار، پھر تو میں اپنے کوک کی چھٹی کرواؤں گا۔ زاد نے اپنے لہجے کی خوشگواریت برقرار رکھی تاکہ وہ زیادہ اداس نہ ہو۔ چلیں، میں پھر بھی چیک کر کے کچھ بنا لوں گی۔ گریٹ، اندر سے دروازہ لاک کر لینا، اگر کوئی آئے تو آئی ہاؤس سے پہلے دیکھ لینا، میرے علاوہ کوئی بھی ہو تو دروازہ مت کھولنا۔ وہ ضروری ہدایت دیتا مڑ کر جانے لگا کہ فہیمہ کی آواز پر آگے بڑھتے ہوئے رکا۔ اور اگر آپ کے لیے بھی دروازہ نہ کھولوں، اس نے شرارت سے کہا۔ کیا خبر تھی کہ شرارت مہنگی پڑ جائے گی؟ وہ مڑا اور مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتا قریب آیا، کمر میں بازو حمال کر کے اسے جھٹکے سے خود سے لگایا۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ میرے ساتھ ہیں، سوچ لیں اس کی سزا میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ آپ تو یہ جان بھی چکا ہوں کہ آپ کے دل میں اور دماغ میں صرف میں ہوں۔ اس کے جذبے لٹاتی نظریں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو سلگا رہی تھی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، اس نے روحان سے لہجے میں کہا، مگر میں بالکل مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے گہری نظر سے دیکھتے تھوڑی بار موجود دل کو ہولے سے چھوا۔ آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، فہیمہ نے بہت مشکل اس کا دھیان ہٹانا چاہا۔ پہلے میرے پاس آنے کی جلدی تھی اور بھگانے کی جلدی ہے۔ اس نے اب کی بات دونوں بازوؤں گھیرے میں اسے لیا، ایسے کہ وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں آ گئی۔ اچھا نا، پلیز سوری، سچ میں دروازہ کھول دوں گی، ابھی چھوڑے مجھے۔ اس کی غیر ہوتی حالت پر بلاخر سے ترس آ ہی گیا۔ میری 007 کی بہادری بس باتوں تک ہے، اسے چھوڑتے زاد نے شرارت سے کہا۔ آپ کی شگردی میں رہ کر شاید کچھ امپروومنٹ آ جائے، وہ بھی شرارت سے بولی۔ زاد مسکراتے ہوئے فلیٹ سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد شیزا کی کال آ گئی۔ کیسی ہو فہیمہ؟ کہاں ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ اس کی پریشان آواز سن کر فہیمہ کو اس پر بے اختیار پیار آیا۔ زاد کے ایک رشتے نے اس کے کتنے اور پیارے رشتے دے دیے تھے۔ اس نے ساری تفصیل شیزا کو بتائی۔ شکر ہے، میں بہت پریشان تھی۔ چلو یار، اب میں بے فکر ہو گئی ہوں تمہاری طرف سے، سفیان کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا اور فہیمہ کچن کے کیبنٹ کھنگالنے لگی تاکہ زاد کے آنے سے پہلے کچھ پکا سکے۔ اس کو واپس آتے رات کے 8 بج گئے۔ تمام وقت اس نے فہیمہ کے ساتھ میسیج پر رابطہ برقرار رکھا۔ اس کے گھر کا ایڈریس بھی لے کر ایک بندے کو اس کے گھر کے حالات کا پتہ کروانے پر لگا دیا۔
फ्लैट के बाहर खड़े होकर उसने फ़हीमा को कॉल की। यह एहसास ही किस कदर अछूता था कि आई वापसी पर कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। फ़हीमा ने खूबसूरत मुस्कुराहट समेत दरवाज़ा खोला। वालेकुम अस्सलाम। उसके हाथ में कुछ शापस थे। दरवाज़ा बंद करके फ़हीमा उसके पीछे आई। ये कुछ कपड़े आपके लिए लेकर आया हूँ, पता नहीं आपको अच्छे लगते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आप इन कपड़ों में ईज़ी फील कर रही हैं तो ये ख़रीद लिए।